بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حلاوت الایمان۔ بخاری شریف میں ایک چیپٹر ہے سویٹنس آف فیتھ، سویٹنس آف بلیف، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کا بیان۔ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنا ایمان ایسا مضبوط کر لے، اپنا بلیف ایسا بنا لے کہ اس کو اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں مزہ آنے لگے۔ یعنی شریعت جو کچھ کہتی ہے کرنے کو، اسے خود کرنے کا من کرے، اور جن چیزوں سے شریعت روکتی ہے، اسلام روکتا ہے، ان سے وہ خود بخود رک جائے۔ یعنی اس کی پسند ٹھیک وہی ہو جائے جو اسلام چاہتا ہے۔ خراب چیز کو خراب سمجھے، بری چیز کو برا سمجھے، اور اچھی چیز کو اچھا سمجھے، نیک اعمال کو خود کرنے کا اس کا جی کرے۔ تو جس شخص کو یہ چیز حاصل ہو جائے، جس شخص کو یہ ٹیسٹ مل جائے، یہ ذائقہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے سارے کام آسان ہیں۔ اس کو خود بخود وہ سارے نیک کام کرے گا، خود بخود اپنے جی سے وہ سارے برے کاموں سے رکے گا۔ اس کے لیے دین بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور نے یہ کام بھی آسان کر دیا۔ یعنی ہمیں حضور یہ بات بھی بتا کے چلے گئے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ ہم خود بخود اچھا کام کرنا چاہیں گے اور خود بخود گناہوں سے رکنا چاہیں گے۔ ہماری طبیعت خود ہمیں مجبور کرے گی نیک کام کرنے پر، اور ہمیں خود ہماری طبیعت، ہمارا شوق، ہمارا ٹیسٹ، ہمارا ذوق خود روکے گا اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایمان کی چاشنی چاہیے تو تین کوالٹیز، تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کو ایسا بننا ہے، اپنے بلیف کو ایسا مضبوط کرنا ہے، تو تین خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ حدیث سنیے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ اور نمبر 3، وان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب بنا لے۔ نمبر 2، کہ وہ کسی بھی انسان سے اگر محبت کرے تو صرف اللہ کے واسطے محبت کرے۔ تیسری کوالٹی، نمبر 3، کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ہی برا سمجھے جیسے وہ آگ میں پھینک دی جانے کو برا سمجھتا ہے۔ میں انگلش میں اس کو ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ whoever has three qualities will have the sweetness of and delight of faith and belief. Number 1, he loves Allah and His Messenger more than anything else. And number 2, who loves a person and he loves him only for Allah's sake. And number 3 and last, who has to revert into disbelief as he has to be thrown into the fire. تو سب سے پہلی کوالٹی ایمان کی چاشنی کو پانے کے لیے یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے زیادہ محبوب نہ ہو۔ ہم سب سے زیادہ سب سے زیادہ پیار اپنا اللہ اور اللہ کے رسول کو دیں۔ کبھی تو ہم کسی کے ظاہری حسن کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں کہ کتنا حسن و جمال اللہ نے اسے عطا کیا، کتنا خوبصورت بیوٹیفل اللہ نے اسے بنایا۔ کبھی تو ہم کسی کے عادات و اخلاق کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ آدمی بہت اچھے اخلاق والا ہے، تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی ہم کسی کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے۔ اور کچھ محبت ہوتی ہے کسی کے اندر پائے جانے والے کمال کی وجہ سے۔ آپ کسی کو بہت پیار کرتے ہیں، کسی کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے کمالات موجود ہیں، وہ بہت طاقتور ہے، یا وہ بہت زیادہ علم والا ہے، یا بہت نیک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بڑی کوالٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں،
وہ ساری کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے کسی انسان کا دل ان کی طرف لپکنا چاہیے، کسی انسان کو اسے محبت ہونی چاہیے۔ حضور کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ایک صحابی ہیں، وہ شعر میں بیان کرتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، کہ آپ تو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حضور کے ظاہری حسن کے بارے میں، ان کی بیوٹی کے بارے میں، ان کی شکل کے بارے میں، کہ من رآہ بداہۃ ہابہ، کہ جو حضور کو پہلی بار دیکھتا وہ حضور کی ہیبت کا شکار ہو جاتا، اس پہ رعب طاری ہوتا، ان کی پرسنالٹی کی ایک عظمت کا اثر اس دیکھنے والے پر پڑتا۔ ومن عرفہ احبہ، اور جو تھوڑی دیر ساتھ میں بیٹھ جاتا وہ حضور سے پیار کرنے لگ جاتا، اور ہر شخص یہ کہتا تھا کہ لم نر مثلہ قط، کہ ہم نے ان کے جیسا کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور کی صورت بھی سب سے زیادہ بہترین ہے۔ سارے نبیوں کے اندر اللہ نے جسمانی خوبی بھی دی تھی، یہ نبیوں کی خاصیت ہے، کیونکہ ہر نبی سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بائی ہیم ہوز ہینڈس مائی لائف از، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، none of you will have faith till he loves me more than his father and his children and all mankind۔ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا، فیتھ والا، بلیف والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ مجھ سے اتنا پیار، اتنی محبت نہ کرے جو محبت اس کے اولاد، اس کے ماں باپ اور سارے انسانوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو۔ تو جب ہم حضور کے اندر غور کریں گے، ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں خود محبت ان سے ہو جائے گی۔ ان کا ہمارے اوپر جو احسان ہے وہ ہمارے والدین سے زیادہ ہے، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ہر کسی بھی ایسے شخص سے زیادہ جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اور اللہ جل شانہ جو حضور کو پیدا کرنے والے، جو سارے کائنات کے پروردگار، کائنات کے پیدا کرنے والے اور اس کے نظام چلانے والے، جو مجھے میں بنانے والے، ہمیں ہم بنانے والے، ہمارا وجود پیدا کرنے والے، ان کی تو کیا بات ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمت اور اللہ کے رسول کے احسان کے بارے میں سوچیں گے تو ضرور پہلی کوالٹی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری یہ، جب یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ اللہ سب سے زیادہ محبوب بن جائیں گے، تو ہم کسی بھی بندے سے اسی وقت محبت کریں گے جب ہمارا اللہ ناراض نہیں ہوگا، اور ہم اس بندے سے محبت کریں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ محبوب چیز بھی محبوب ہوتی ہے۔ جس بندے سے پیار ہو جائے نا، اس کی ہر چیز پیاری، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ بندہ اپنے محبوب کے ہر اس چیز سے پیار کرنے لگتا ہے جس سے پیار کرنے سے اس کا محبوب خوش ہوتا ہو۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول سے صحیح محبت ہو جائے گی، صحیح تعلق پیدا ہو جائے گا، تو ہم کسی بھی بندے سے اگر محبت کریں گے تو اللہ کے واسطے کریں گے، کیونکہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ بیلوڈ چیز ہمارے پاس وہ ہمارے پروردگار ہے، اور ہمارے پروردگار کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری اور لاسٹ کوالٹی کہ ہم ناستک ہونے سے، اللہ کے منکر ہونے سے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جسے ہم بہت پیار کرتے ہیں، جس کے اندر ساری کمالات ہیں، جس اللہ کی خوبی کو بیان نہیں کر سکتے، اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، اس اللہ کو ہم بھول کیسے سکتے ہیں؟ اس اللہ کا ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی؟ جس اللہ نے ہمیں بنا مانگے ایک سیکنڈ میں کروڑوں اربوں نعمتوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے، ہمارا ہارٹ مسلسل چل رہا ہے، ہمارا جگر کام کر رہا ہے، ہمارا پھیپھڑا کام کر رہا ہے، ہمارے پیشاب کا نظام، کھانے کے نظام، سانس کا نظام، آنکھوں کا نظام، کانوں کا نظام، دماغ کا نظام، یہ سارا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو اس اللہ کو کیسے بھول جائیں؟ تو ہم کفر کو، اللہ کو بھولنے کو، اللہ کے انکار کو، اللہ کے ناشکری کو اتنا زیادہ ناپسند کر لیں، جتنا ہم آگ میں بھی پھینک جائیں، ہمیں کوئی آگ میں جلا دے وہ اتنا ناپسند نہ ہو۔ کوئی ہمیں آگ میں جلا دے
ہمیں جلا ڈالے، بھون ڈالے، وہ تو گوارا ہو، لیکن اللہ کا انکار کرنا اور کفر کرنا یہ گوارا نہ ہو۔ جب یہ 3 کوالٹیز، اللہ اور اللہ کے رسول سے انتہائی پیار، اور کسی سے بھی تعلق صرف اللہ کے واسطے، ایسا تعلق جو اللہ کو ناراض نہ کرے، اور کفر سے انتہائی درجے کی نفرت، یہ 3 کوالٹیز وین وی ہیو، جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہمیں مزہ آ جائے گا، ہم وہی کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، اور ہر وہ کام جو گناہ ہوگا ہم خود بخود اس سے بچیں گے، کیونکہ اللہ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی منع کی ہوئی چیز سے بھی نفرت ہو گئی، اللہ کی کہی ہوئی باتوں سے بھی ہم پیار ہو گئے۔ اللہ نے کہا اللہ ہمارا پیارا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پیارے ہیں، وہ جیسے تھے ہم ویسا بنیں گے، ان کی شکل جیسی تھی ہم ویسی بنائیں گے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جیسے رہتے تھے ہم ایسا رہیں گے، وہ اپنے گھر میں جیسے ہوتے ہم ویسے رہیں گے، وہ جیسے بھی لائف اسٹائل ان کی تھی ہم وہ لائف اسٹائل بنائیں گے، ہم ان سے پیار کرتے۔ جیسے آپ کو کوئی ہیرو پسند ہوتا ہے، فلمی ہیرو معاذ اللہ، تو آپ اس کی طرح مونچھیں رکھتے ہیں، اس کی طرح داڑھی صاف کرتے ہیں، اس کی طرح بال رکھتے ہیں، اس کی طرح شرٹ پہنتے ہیں، یہ گندی محبت ہے۔ تو جب ہمارا معاملہ فلمی سٹارز کے ساتھ یہ ہے، تو جب ہماری یہ جبکہ وہ صرف ایکٹر، اداکار، صرف دکھاوا کرنے والے، جب سچے آدمی سے جس کے اندر سچ مچ ساری خوبیاں ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہیں، تو اس سے جو پیار ہوگا وہ سچ میں بہت مضبوط ہوگا، ہم اس کی طرح اپنی شکل بنانا چاہیں گے، اس کے ہر چیز کو فالو کرنا چاہیں گے۔ یاد رکھیں، کسی کو فالو کرنا اسی وقت آسان ہوتا ہے جب اس سے ہم لو کریں، اس سے ہم پیار کریں۔ السلام علیکم۔